ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ضرورت یعنی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر سمجھیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے پوری کر دے گا۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کتنا پانی نکال کر لاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عام غریب پر صدقہ کرنے میں صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں صدقہ اور صلہ رحمی دو چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نیکی اور توبہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں وہ اور زیادہ ہو، اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ رات کے لیے حدیث نبوی ہے، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ نیکی سکھانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مجھے تمنا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ رحم کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ نبوی، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ایک عورت نے جب وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن صدقہ و خیرات کر کے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کے رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تم نظر نہ مانو، کیونکہ نظر سے تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کے ذریعے تو صرف بخیل ہی سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مرد مرد کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورت کا ستر نہ دیکھے،
مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب القرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ پس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، میں عاقب ہوں اور عاقب سے مراد وہ نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔